آپ ہمیں دیوار سے لگانا چاہتے ہو، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ اسلام آباد میں پشتون ریڑھی بان ہو، پشتون وہاں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں، آپ ہوٹلوں پہ چارتے ہو، جہاں پہ دیکھتے ہو یہ پشتون ہے، پشتونوں پہ آپ نے زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ پاک فوج اگر جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ آج آپ کے سامنے ہے ملک کا معاشی استحکام کس طرف ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاک فوج کا کہ انہوں نے شرپسندوں کو ڈی چوک سے ہٹانے میں ہماری مدد کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی ورکر پہاڑ پہ نہیں چڑھے، پاکستان تحریک انصاف کے کسی ورکر نے آج تک بندوق نہیں اٹھائے۔ آج ہم پشتونخوا ملی پارٹی کا PB 45 پہ حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز انہوں نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی، صوبائی صدر کارخان ودان صاحب لالا نے اور ان کے پشتونخوا میپ کے قائدین نے، انہوں نے 262 کوئٹہ کا جو قومی اسمبلی کا سیٹ ہے ان پہ ہماری حمایت کا اعلان کیا تھا۔ بدقسمتی سے یہاں پہ جو ریٹرننگ افسر صاحب ہے انہوں نے ہمارے امیدواروں کے کاغذات تک ایکسیپٹ نہیں کیے۔ آپ سے اس ملک میں آپ کا آئینی حقوق چھینا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ریسنٹلی کال دی تھی بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے 24 جو نومبر کو ہماری کال تھی، وہاں پہ 26 نومبر آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ورکر وہاں پہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد ہمارے جو پشین کا ایک ورکر تھا ولی شہید، ان کا فاتحہ خوانی آپ کے سامنے مسجد میں جا کے مسجد کے تقدس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے یہ نوجوان جو ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہے، یہ تو پرو پاکستان تھے، یہ تو آپ کا 5th جنریشن وار کون لڑا رہا تھا؟ آصف غفور باجوہ جب لیڈ کر رہا تھا تو ہم ہی آپ کے ساتھ تھے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو آج اتنا کا حاصل نہیں ہے کہ وہ جمہوری طریقے سے 1973 کا آئین مجھے حق دیتا ہے کہ ہم جا کے پرامن پروٹیسٹ بھی نہ کر سکے؟ ڈی چوک میں کیا تھا جو آپ نے وہاں ڈی چوک پہ ہمارے نیتے ورکر پہ آپ نے گولی چلائی، تو اس کے بعد یہاں پہ مسجد کے تقدس کو آپ پامال کرتے؟ صوبہ بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے، ہم نے کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف، ہم نے کبھی بھی ہم ریاست کے خلاف نہیں ہے، نہ ریاستی اداروں کے خلاف ہم نے بات کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ریاست ماں ہے، کیا ریاست جو ماں ہے وہ اس طرح سلوک کرتی ہے اپنے شہریوں کے ساتھ؟ تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے نہ لگایا جائے۔ بلوچستان میں پہلے سے اس طرح کے حالات ہے، اسنجرسیا شورش آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ جو بلوچ سیل و سیل کی بات کرتے ہو آپ کے سامنے ہے۔ آپ ان سب کو قومی دائرے میں لائے۔ محترم محمود خان چکزئی صاحب ہمیشہ کہتے کہ پاک فوج زندہ باد، فوج اپنے حدود میں رہے، تو آج وہی بات ہم کہتے ہیں کہ پاک فوج زندہ باد۔ پاک فوج اگر جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ آج آپ کے سامنے ہے ملک کا معاشی استحکام کس طرف ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاک فوج کا کہ انہوں نے شرپسندوں کو ڈی چوک سے ہٹانے میں ہماری مدد کی۔ اس کے بعد پھر وہ سٹیٹمنٹ دیتے کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ میں پاک فوج کا شکریہ، چیف آف آرمی اسٹاف کا وہ بات کرتے۔ تو یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون وزیر اعظم فوج کو ہمارے سامنے لا کے وہ خود ان کو فریق بنانا چاہتے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ PDM کی گورنمنٹ ہے، ہمارے ساتھ یہ تمام PDM کر رہا ہے۔ PDM کی گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وزیر اعلیٰ مریم نواز، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع، آج تک ہمارے ورکر مسنگ پرسن میں آ رہے، نہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ شہید ہوئے، نہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ گرفتار ہوئے۔ ہمارے قائدین کے گھروں پہ چھاپے پڑے جاتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان تحریک انصاف، ہم پہ پریس کلب کے دروازے بند کیے گئے۔ یہ پریس کلب تو ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر بندہ آ کے یہاں پہ اپنی بات کرنا چاہتا ہے، آپ نے ہم پہ پریس کلب کے دروازے بھی بند کر دیے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے صوبائی صدر، ہمارے سابق صوبائی جنرل سیکریٹری، ہمارے ڈسٹرکٹ، ہمارے ٹکٹ ہولڈر ایک کے گھر پہ چھاپے پڑے جاتے۔ اب ہم پہ اتنے FIR ہو گئے کہ ہم FIR کے عادی ہو گئے۔ تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آج آپ صحافیوں کی توسط سے، خدا را پاکستان تحریک انصاف کے کوئی ورکر پہاڑ پہ نہیں چڑھے، پاکستان تحریک انصاف کے کسی ورکر نے آج تک بندوق نہیں اٹھائے، پاکستان تحریک انصاف کے کسی ورکر نے آج تک پاکستان کی جھنڈے کی تقدس کو پامال نہیں کیا۔ آپ ہمیں دیوار سے لگانا چاہتے ہو، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ آپ نے KPK کے ساتھ جو ظلم کیا، بلوچستان کے ساتھ کیا، اب صبح خیبر پختونخوا میں بھی اس طرح کی بغاوت آپ کرنا چاہتے ہو۔ تو اس کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان
آپ فیڈریشن کی بات کرتے ہو تو پاکستان میں آپ قوموں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں. ہم ان چیزوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں تک کہ ہماری خواتین پہ اپائر کیے گئے اور بلوچستان کی قبائلی روایات کو پامال کیا گیا ہے. تو میں بات کارودان صاحب کریں گے. میں ہماری جو پی بی 45 کے ہماری امیدوار ملک لیاقت لیڈی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے کینڈیڈیٹ تھے. ہم پشتونخوا میپ کے امیدوار پی بی 45 پہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر پارٹی ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں. ہم اس کی حمایت کی اعلان کرتے ہیں اور انشاءاللہ الرحمن جہاں تک ہو سکے ہم بھرپور طریقے سے وہ کمپین بھی چلائیں گے. اور انشاءاللہ الرحمن آئین تحفظ پاکستان الائنس میں جتنے بھی باقی لوگ ہیں جی جتنے بھی ہے تو انشاءاللہ الرحمن وہ حمایت کے اعلان کریں گے. باقی الائنس میں ہمارے ساتھ اپوزیشن ہے وہ تو قائدین ان سے بات کریں گے. پشتونخوا میپ کے ہمارے جو کینڈیڈیٹ وہاں پہ مجید خان اچکزئی ان کے انتخابی نشان درختہ ہے. تو انشاءاللہ الرحمن ہم ان کے ساتھ